صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جشن ولادت منانا یہ بدعت ہے، تو اب یہ کئی معاملات میں بدعت کا لفظ آتا ہے، تو یہ بدعت کی بھی تعریف فرمائیں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں، اور کیا واقعی جشن ولادت منانا بدعت ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جشن ولادت کو بدعت وہی کہے گا کہ جس کو جشن ولادت کے مفہوم پتہ ہی نہیں ہے کہ جشن ولادت ہے کیا۔ صحیح۔ جشن ولادت در حقیقت اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ذکر ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث شریعت کا تقاضا ہے۔ جہاں تک بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، ان کا اصرار ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے، تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ بدعت کی جو تعریف ہے، اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں بدعت کی تعریف، تو لغوی مطلب ہے نیا، وہ چیز کہ جو پہلے نہ تھی۔ قرآن پاک میں بھی اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ وَمَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، کہ میں رسولوں میں سے کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وصف بدیع ہونا بھی ہے، بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وصف ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح پیدا فرماتا ہے کہ جن کی مثال پہلے موجود نہیں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے بدعت کا لغوی مطلب تو نیا یا جس کی پہلے سے مثال موجود نہ ہو۔ جہاں تک بدعت کا شرعی مطلب ہے، بدعت کا شرعی مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی کمی یا زیادتی جس کا ثبوت قولاً، فعلاً، صراحتاً اور اشارتاً شریعت مطہرہ میں موجود نہ ہو، یعنی نہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے کرنے سے منع فرمایا ہو، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہو، تو صراحتاً، قولاً، فعلاً، صراحتاً، اشارتاً کچھ بھی موجود نہ ہو، وہ کام کرنا چاہے وہ کمی والا ہو چاہے وہ زیادتی والا ہو، تو یہ بدعت کہلاتا ہے۔ اب اگر جو ہے اس کا ثبوت کہ جو کمی یا زیادتی کہ جس کا شریعت میں حکم نہ ہو تو یہ بدعت ہے، اس کا ثبوت احادیث پاک سے بھی ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ینقص من اجورهم شیئا، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس اچھے کام کے اوپر، ایجاد شدہ اچھے کام کے اوپر عمل کرے گا تو اس کو بھی ان عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو ارشاد فرمایا اس کے اوپر اس کا گناہ ہے، اور پھر جو عمل کریں گے ان عاملین کا گناہ ان کے اوپر تو ہے ہی ہے، لیکن اس ایجاد کرنے والے کے اوپر بھی اس کا گناہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی ہدایت اور خیر کی طرف بلایا اس پر چلنے والوں کا اجر اس کو بھی ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے کسی گمراہی کی طرف بلایا تو اس پر چلنے والوں کا گناہ اس پر بھی ہوگا، اور جو چلے ہیں ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ علامہ شامی علیہ رحمہ ان احادیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ شریعت کے اندر کوئی اچھا کام، یہ ضابطہ ہے یہ احادیث کہ شریعت کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا گیا، اس اچھے کام کا ثواب اس ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جس نے عمل کیا ہے اس کو بھی ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کی بات کو میں یہاں انٹرپٹ کروں گا کہ آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی نیا کام نہیں نکالا جا سکتا، اگر وہ شریعت کے اندر اچھا کام ہے اور وہ کنٹینیو ہوتا ہے تو وہ اس کو ثواب بھی ملے گا، اور جو عمل کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اسی سے ضابطہ بیان فرمایا کہ پہلی والی حدیث کہ جس نے اچھا کام ایجاد کیا تو اس کو بھی ثواب ہے، عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ہے، اور جس نے برا کام ایجاد کیا
تو اس برے کام کو ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ہے اور جو عمل کریں گے ان کو بھی گناہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ایجاد شدہ کام ہے وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ کہ وہ نیا کام ہے لیکن اس نئے کام کے کرنے کے اوپر نہ تو شریعت کے احکام کے اوپر کوئی حرف آتا ہے اور نہ ہی دین اسلام کی کوئی سنت مٹتی ہے اور نہ ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی قول اور فعل سے یہ تصادم رکھتا ہے۔ اور ایک وہ کام ہے کہ جو شریعت کے اقوال، شریعت کے افعال اور شریعت کے احکام سے متصادم ہے، ٹکراؤ رکھتا ہے۔ تو اب ان دونوں کاموں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ تو وہ کام کہ جس سے شریعت مطہرہ سے ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فعند اللہ حسنا، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ انہی احادیث پاک کی بنیاد کے اوپر علماء کرام نے بدعت کی دو قسمیں کی ہیں، ایک بدعت سیئہ اور ایک بدعت حسنہ۔ تو بدعت حسنہ کا ایجاد کرنا، بدعت حسنہ کا ارتکاب کرنا گناہ نہیں جی، اچھی بدعت حسنہ کے مراد اچھی بدعت، اچھا طریقہ، سیئہ کے مراد ہوں گے مانا برا راستہ، برا راستہ۔ یعنی یہ بات پتہ چلی میرے پیارے اسلام بھائیوں۔ ابھی ہم اس سوال کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ یہاں اس بات کو ہم نے سمجھا، علماء کرام نے جس طرح اس حدیث پاک کی تفسیر میں بتایا کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، یعنی بدعت اچھی بدعت بھی ہے اور بدعت کی ایک بری قسم بھی ہے۔ جی حضور مزید اس کی کچھ۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان احادیث پاک سے ہمیں یہ ضابطہ ملا کہ ہر وہ کام کہ جس کو شریعت پسند کرتی ہے وہ اچھا ہے، اور ہر وہ نیا کام کہ جس کو شریعت ناپسند فرماتی ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں دو طرح کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو سنت کو صرف قرون ثلاثہ یعنی جو پہلے تین زمانے، سرکار کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اس تک مقید رکھتے ہیں، اور کوئی بھی عمل خیر ہو تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس تین زمانوں میں پایا جا رہا تھا یا نہیں پایا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ لوگ اس بات سے غافل ہیں، ان کا یہ ضابطہ کہ پہلے تین ادوار میں دیکھا جائے گا یہ اچھا کام تھا یا نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ یہ ضابطہ بنائیں کہ یہ جو اب کام اب کیا جا رہا ہے اور پہلے تین ادوار میں نہیں تھا، کیا یہ شریعت مطہرہ کے قواعد کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر شریعت مطہرہ کے قواعد کے تحت آتا ہے، شریعت سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے، تصادم نہیں ہے، تو پھر یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھا طریقہ ہے، اس کے کرنے والے کو طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر کسی نے ایسا کام ایجاد کیا کہ جو پہلے ادوار تین دور ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، ان کے بھی خلاف ہے اور شریعت مطہرہ کے بھی جو ہے وہ اس سے تصادم ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، یا اس سے کسی سنت کا ترک ہو رہا ہے، تو پھر اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس نئے کام کو پیدا کرنے والے کے اوپر بھی گناہ ہوگا اور عمل کرنے والے کے اوپر بھی گناہ ہوگا۔ یہاں ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یہ اس بات کے اوپر محمول ہے، یعنی یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کے اوپر محمول ہے کہ وہ بدعت دلالہ ہے، وہ نیا کام دلالہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ ورنہ اگر ہم ہر کام کو ضلالت گمراہی کہہ دیں گے تو پھر یہ احادیث ہم کہاں لے کر جائیں گے؟